دنیا کی سمندری گہرائیوں میں خاموش مگر خوفناک جنگ جاری ہے۔ ایک طرف ہے امریکہ جس نے صدیوں سے سمندروں پر اپنی حکمرانی قائم کر رکھی ہے، اور دوسری طرف ہے چین جو اپنی بے پناہ رفتار سے ابھرتی ہوئی بحری طاقت کے ذریعے دنیا کو چیلنج کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا چین آنے والے کل میں واقعی سمندروں کا شہنشاہ بن جائے گا، یا پھر امریکہ اپنی پرانی حکمرانی کو بچانے کے لیے ہر حد پار کر دے گا؟ یہ کھیل اب محض بحری جہازوں کا نہیں ہے، یہ کھیل ہے طاقت کے توازن، معیشت کے کنٹرول اور دنیا کے مستقبل کی تقدیر کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں 19 نیو ڈیجیٹل اور میں ہوں رامین سید۔ ویورز، دنیا کی سب سے بڑی بحری قوت کے ساتھ چین سمندروں پر حکمرانی کے خواب کو حقیقت میں بدلنے سے کتنی دور ہے، سب سے پہلے آپ کو اس حوالے سے بتاتے ہیں۔ چین کے شہر دالیان میں واقع ملک کے سب سے بڑے شپ یارڈ جہاں بحری جہاز بنائے جاتے ہیں، وہاں پر موجود بزرگ شہری قدرے نحیف آواز میں یہ بول گنگنا رہا تھا۔ جلد ہی اس کے ساتھ موجود دیگر افراد اس کے ہم آواز بنے اور انہوں نے چینی زبان میں یہ گنگنانا شروع کر دیا۔ کمیونسٹ پارٹی نے چین کو طاقت اور خوشحالی کی راہ پر ڈال دیا ہے۔ اگرچہ یہ گانے والوں کی تعداد تو کوئی زیادہ نہیں تھی، مگر وہ جو گنگنا رہے تھے وہ حقیقت کے بہت قریب ہیں۔ چین کے دالیان شہر میں واقع سویان پارک چین کے سب سے بڑے شپ یارڈ میں سے ایک ہے، جس کا نظارہ حیرت انگیز ہے۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں چین نے جہاز سازی کے شعبے میں بہت سرمایہ کاری کی ہے، جس کے باعث چین کو کافی فائدہ پہنچا۔ رواں برس دنیا بھر کے بحری جہاز بنانے کے 60% سے زیادہ آرڈرز چین کے شپ یارڈز کو ہی ملے۔ سادہ الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت چین کسی بھی دوسرے ملک کے مقابلے میں زیادہ بحری جہاز تیار کر رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صنعت میں سرمایہ کاری اور ترقی کے باعث چین کسی بھی دوسرے ملک کے مقابلے میں تیزی سے اور جدید بحری جہاز تیار کر سکتا ہے۔ لندن میں قائم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز سے وابستہ بحری امور کے ماہر نک چائلڈز کا کہنا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت غیر معمولی ہے اور کئی اعتبار سے چشم کشاں بھی۔ ان کی رائے میں چین کی جہاز سازی کی صلاحیت امریکہ کے مقابلے میں مجموعی طور پر 200 گنا زیادہ ہے۔ چین کی بحریہ کو بھی اسی شعبے میں سبقت حاصل ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ اس وقت امریکہ کے 219 جنگی بحری جہاز ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں چین کے پاس دنیا کے کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ یعنی 234 جنگی بحری جہاز موجود ہیں۔ چین کے اس قدر تیزی سے بڑھتی جہاز سازی کی صنعت کو پانیوں نے مزید ترقی دی ہے۔ دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت یعنی چین میں دنیا کی 10 مصروف ترین بندرگاہوں میں سے 7 واقع ہیں، جو عالمی رسد کے راستوں کے لیے اہم ترین سمجھی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ سے اس کے ساحلی شہر پھل پھول رہے ہیں۔ جو بیجنگ کے عزائم میں اضافہ ہو رہا ہے، ویسے اس کے بحری جہازوں کی تعداد بھی بڑھی ہے، اور بحیرہ جنوبی چین اور اس سے آگے کے خطوں میں بھی چین کو اپنے عزائم کو فروغ دینے میں مدد ملی ہے۔ نک چائلڈز کا یہ کہنا ہے کہ اگرچہ امریکی بحریہ کو اب بھی نمایاں برتری حاصل ہے، لیکن وہ چین کے ساتھ اپنی صلاحیتوں میں فرق کو کم ہوتا دیکھ رہا ہے اور وہ اس پر قابو پانے کے طریقوں پر غور کر رہی ہے، کیونکہ گزشتہ کچھ دہائیوں کے دوران امریکہ کی جہاز سازی کی صلاحیت میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ اس تناسب کو درست کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے امریکی جہاز سازی کو بحال کرنے اور امریکہ کی سمندری برتری کو دوبارہ یقینی بنانے کے لیے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر بھی دستخط کیے ہیں۔ سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کی ایک ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ 2019 سے 2023 کے درمیان چین کے 4 سب سے بڑے شپ یارڈز دالیان، گوانجو، جانگنان، ہیوڈونگ، ہونگوو نے مجموعی طور پر 39 جنگی بحری جہاز تیار کیے۔ اگرچہ چینی بحری جہازوں کی تعداد کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی بحریہ ہے، لیکن امریکی بحری بیڑے بڑے طیارے بردار بحری جہازوں کے ساتھ زیادہ طاقتور ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ اس شعبے میں بیجنگ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ CSIS سے تعلق رکھنے والے الیگزینڈر پالمر یہ کہتے ہیں کہ اس بات کا کوئی اشارہ نہیں ہے کہ چین کی رفتار سست ہو رہی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جہازوں کی تعداد ہی بحریہ کے مؤثر ہونے کا واحد پیمانہ نہیں ہے، بلکہ جہازوں کی تیاری اور انہیں فعال بنانے کی صلاحیت بھی انتہائی متاثر کن رہی ہے، جس سے اسٹریٹجک فرق پڑ سکتا ہے۔ چین کے بحری عروج پر پہنچنے کی راہ میں ابھی بھی مشکلات ہیں۔ بیجنگ کے پاس زیادہ بحری جہاز ہو سکتے ہیں، مگر اس کے پاس صرف 2 آپریشنل طیارہ بردار بحری جہاز ہیں، اور اس کی بحریہ کے پاس امریکہ کے مقابلے میں بہت کم آبدوزیں ہیں۔ کچھ تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ وہ امریکیوں کی طرح جدید ترین نہیں ہے جو سرد جنگ کی طرف واپس جانے کے لیے تکنیکی صلاحیت کے حامل ہوں۔ چینی آبدوزیں بھی زیادہ تر بحیرہ جنوبی چین کے لیے بنائی گئی ہیں، جہاں امریکہ کے ساتھ بلی اور چوہے کا کھیل پہلے ہی جاری ہے۔ ابھی چین کی اپنی ساحلی پٹی سے دور سفر کرنے کی صلاحیت محدود ہے، لیکن اس بات کے اشارے ہیں کہ یہ سب اب تیزی سے بدل رہا ہے اور اب چین بھی اپنی صلاحیت میں اضافہ کر رہا ہے۔ بحیرہ جنوبی چین کے ایک جزیرے میں ایک سیٹلائٹ کی تصاویر حاصل ہوئی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیجنگ اپنے بحری اڈوں کی توسیع کے لیے خاطر خواہ فنڈنگ کر رہا ہے۔ یولن میں 20 میں 5 نئے
ٹیئرز یا بند تعمیر کیے گئے ہیں جو بظاہر پچھلے 5 برس میں تعمیر کیے گئے ہیں۔ اب خیال یہ کیا جاتا ہے کہ چین اس بندرگاہ پر اپنی تمام سب سے بڑی آبدوزیں جن کلاس یا ٹائپ 094 قائم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ان نئے میزائلوں میں سے ہر ایک میں 12 جوہری میزائل لے جانے کی صلاحیت ہے۔ چینی سوشل میڈیا پر شیئر کی جانے والی ریہرسل کی تصاویر اور ویڈیو فوٹیج سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کم از کم 2 نئی قسم کے بغیر پائلٹ والے زیر آب ڈرونز جو بڑے ٹارپیڈو کی طرح نظر آتے ہیں اگلے ہفتے فوجی پریڈ میں دکھائے جانے والے نئے سسٹمز میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ اس سے چین کو اپنی بحری افواج کو خطرے میں ڈالے بغیر زیر آب نگرانی کرنے اور دیگر آبدوزوں یا یہاں تک کہ زیر سمندر کیبلز کا پتہ لگانے کی صلاحیت بھی حاصل ہو جائے گی۔ اب CSIS کے چائنا پاور پروجیکٹ سے تعلق رکھنے والے میتھیو فنیول نے یہ خبردار کیا ہے کہ زند میں چین کی زیادہ تر ٹیکنالوجی اب بھی غیر آزمودہ ہے اور اس کی حتمی صلاحیتوں کی ٹائم لائن بھی ابھی واضح نہیں ہے۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کو مکمل صلاحیت حاصل کرنے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے۔ ان کے مطابق یہی وجہ ہے کہ امریکہ چین کی جہاز سازی کے خطرے کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ملک کی وسیع بحری ترقی کو ایک ایسی جماعت چلا رہی ہے جس کا ابھی بھی ماضی کی تلخ یادیں پیچھا کر رہی ہیں اور اب وہ اس تلخی کو وفاداری، طاقت اور حب الوطنی کے اپنے پیغام کو تقویت دینے کے طور پر استعمال کرنے کے لیے تیار ہے۔ جاپان پر فتح اور اس کے وحشیانہ قبضے کے خاتمے کی یاد میں ایک بڑی فوجی پریڈ کا انعقاد اس بات کا ثبوت ہے۔ باقی دنیا جس پہلو کو چین کے عروج کے طور پر دیکھتی ہے، صدر شی کے لیے یہ چین کا فخر ہے۔ انہوں نے قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط بحریہ کی اہمیت پر زور دیا۔ وہ 1840 اور 1949 کے درمیان چین پر 470 بحری حملوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ جب طاقتور چنگ سلطنت بکھر گئی تھی، چین بدامنی، انقلاب اور خانہ جنگی میں ڈوب گیا تھا۔ یہ صورتحال پھر ناقابل بیان مصائب کا باعث بنی تھی۔ انہوں نے یہ عہد کیا کہ ان کا ملک دوبارہ کبھی ایسی تذلیل کی طرف نہیں بڑھے گا۔ بالفاظ دیگر غیر ملکی حملوں کی تلخ یادوں کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ جہاز سازی کے جس شعبے میں چین کو ناقابل تردید برتری حاصل ہے وہ شپ یارڈ کا دوہرا استعمال ہے۔ ان میں سے بہت سے جہاز جو تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں وہ بحریہ کے لیے جنگی جہاز تیار کرنے میں بھی مددگار ہو سکتے ہیں۔ کچھ جگہوں پر فوجی اور سویلین شپ یارڈ ایک ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، جیسے سرکاری میڈیا ملٹری سویلین فیوژن قرار دیتا ہے۔ طالیان جسے اپنا فلیگ شپ یارڈ کہتا ہے اس میں ایک بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ تو چین کے بڑھتے ہوئے بحری بیڑے اور امریکی برتری کو ختم کرنے کی کوششیں اس بات کا اعلان ہے کہ آنے والے سالوں میں دنیا کی سب سے بڑی جنگ زمین پر نہیں بلکہ سمندر کی لہروں پر لڑی جائیں گی۔ شی جن پنگ کا خواب سمندر پر حکمرانی ہے، مگر کیا یہ خواب حقیقت میں بدلے گا یا پھر امریکی بیڑا اسے خوفناک ڈراؤنے خواب میں بدل کر رکھ دے گا؟ یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ یہ محض بحری جہاز نہیں ہے، یہ تاریخ کے وہ ہتھیار ہیں جو کل دنیا کی طاقت کا فیصلہ کریں گے۔ تو ویورز، آپ چین کے خطرناک بحری بیڑوں اور سمندری طاقت کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔